الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں رمضان جیسا یادی موقع نصیب کیا، جس میں ہم شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کو بجا لا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی باقی ایام میں بھی اللہ کی عبادت کی مزید توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بڑی خوشی کا موقع ہے، رمضان ختم ہونے کو ہے۔ خوشی کا موقع ہے کہ رمضان ختم ہونے کو ہے؟ نہیں، اہل ایمان کو اس پر غم کرنے کی ضرورت ہے، پچھتانے کی ضرورت ہے، اس حیثیت سے کہ شاید ہم نے جتنے ایام گزارے ان ایام کا حق ادا بھی نہیں کیا، اور وہ ایام ہم سے چلے بھی گئے۔ 17 دن گزر گئے، 17 روزے چلے گئے۔ وہ دن بھی یاد ہوگا آپ کو، رمضان سے پہلے کئی لوگ اسٹیٹس رکھ رہے تھے 17 days to go، 2 چلے گیا، گو ہو گیا، 17 دن چلے گئے، 17 دن اور بعد رمضان آنے والا ہے یہ کہہ رہے تھے، لیکن اب 17 دن چلے گئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ بچے کچھ جو دن ہیں ان دنوں میں ہمیں واقعتاً قرآن سے جڑنے، دین سے جڑنے، نمازوں سے جڑنے، مساجد سے جڑنے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی مزید اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین و خواتین اسلام، سورۃ الحج، کل ہم وہاں پہ سٹاپ کیے تھے۔ سورۃ الحج کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 73۔ آج ہمارے ایک ساتھی سوال کر رہے تھے، ان کا جواب بھی اسی میں ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال دے کر کے شرک اور توحید اور معبودان باطلہ کی کمزوری کو واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایمان والے نہیں کہا، لوگوں کا، ساری کائنات، مسلمان، مومن، کافر، کرسچن، یہودی، جو بھی جس کو ماننے والا ہے، سب آگے اس میں، سب کے لیے پیغام ہے۔ یہ پیغام ہر کسی کو آپ بھی بحیثیت داعی اگر کسی کو پیش کریں تو یہ پیش کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کہہ رہا ہے مثل ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ مثالیں دے تو معمولی مثالیں نہیں دیتا اللہ رب العالمین۔ اللہ مثال پہ دینے آئے تو پھر وہ معمولی مثالیں نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر کے سن لو۔ اگر آج کا درس اس پر بھی بول کر کے ختم کر دینی بات پہنچ جائے گی، اتنا بڑا پیغام اللہ نے اس میں دیا۔ کہا کہ اللہ کے سوا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے، جن جن کو تم پکارتے رہے ہو، یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا، کہا کہ وہ ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھائیں، وہ ایک مکھی تو پیدا کر کے دکھائیں، نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ خود بول رہا ہے ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ ایک کی بات نہیں کر رہا اللہ، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے اور اکیلا مالک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک معبود نہیں جو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، سارے جو ماضی میں گزر گئے، جو اب چل رہے ہیں، جو آگے مستقبل میں آئیں گے، سارے معبودوں کو جمع کر لو، سب مل کر کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ارے چلو مکھی دور کی بات ہے، آگے اللہ کہتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
کہہ رہا ہے اللہ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین کر نہیں لا سکتے. یہ تو مکھی کی وہ چیز جو ان کے پاس سے لے کر کے اڑی ہے یہ اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے. اللہ اکبر. ضعف الطالب والمطلوب، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، ضعیف ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے. پکارنے والا بھی بڑا بودا انسان ہے، ضعیف ہے، ایسی چیزوں کو پکار رہا ہے جو اتنی معمولی کام نہیں کر سکتے، اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی ایسے ہیں کہ جو یہ کام نہیں کر سکتے. یہاں ایک نقطہ بیان کیا گیا. مکھی کی مثال کیوں دی اللہ نے؟ کل میں نے کہا تھا اللہ نے چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا ذکر اپنی توحید کے لیے کیا، معجزات کے لیے کیا، اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے گیا. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہے وہ ان معمولی سی مخلوقات کے پیدا کرنے یا اس کے عمل دخل میں بھی انوالو نہیں ہے. کیوں مکھی سے کیوں مثال دی؟ کہا جاتا ہے، سائنس کہتی ہے، آج ترقی کر لیا ہم نے، پڑھ لیا، آپ جا کے گوگل کیجئے گا، کہ مکھی جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے نہیں کھانے کے لیے، کھانے کی غرض سے، تو اپنے منہ سے ایک لعاب چھوڑتی ہے، اپنے منہ سے ایک لعاب چھوڑتی ہے، اس کا مادہ نکلتا ہے. اور وہ جو چیز ہے جس پہ وہ مادہ لگتا، وہ اگر سالڈ چیز ہے تو وہ فوراً مایا بن جاتی، پانی کی شکل اختیار، میلٹ ہونا شروع ہو جاتی. اور اس کے بعد وہ اسے چوس لیتی ہے، اس کے بعد وہ اسے چوس لیتی ہے اور اس کے بعد اڑ جاتی ہے. اب بتاؤ تم واپس لا سکتے ہو؟ تمہارے معبود اس چیز کو واپس لا سکتے ہیں؟ وہ ثابت لے کے نہیں اڑی، وہ کھا کے ہضم کر کے اڑ گئی، وہ کھا کے ہضم کر کے اڑ گئی. اب بتاؤ کہ تم جس سے پوچھ رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ یہ لا سکتی ہے؟ نہ مکھی پیدا کر سکتے، ایسی مخلوق بھی نہیں پیدا کر سکتے. ارے دور کی بات مخلوق پیدا کرنا، تم اس جیسی کیفیت جو اس کے اندر، جو اللہ نے ڈالی ہے نا، جو اللہ نے اس کے اندر سسٹم ڈالا ہے نا، اس سسٹم کو بھی تم نہیں بدل سکتے. بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ کتنا ضعیف ہے پکارنے والا جو پکار رہا ہے، جس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور جس سے پکارا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. تو یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر معبود صرف پتھر ہوتے تو اللہ اتنا بڑا چیلنج نہیں دیتا ان کو. پتھروں کو چیلنج دیتا اللہ کہ وہ مخلوق پیدا کر کے بتائیں، نہیں. تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ من دون اللہ جو کہا گیا، غیر اللہ جو ہیں وہ صرف پتھر نہیں ہیں، بلکہ وہ ولی بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں، وہ فلاں فلاں بھی ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ جو ہے اپنا معبود سمجھتے ہو. چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی پیر بابا ہو، چاہے وہ قبر والا ہو جو قبر کے اندر مدفون ہو گیا ہو. ان سے کہو جا کر کے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ تم جسے پکار رہے ہو وہ جو ہے مکھی پیدا کر کے بتائے، یا پھر جو ہے اس مکھی نے جو لے اڑا ہے اس کو واپس لا کر کے دکھائے. نہیں کر سکتے. اللہ ہی خود جواب دے دیا اس میں، نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. یہ بات اللہ ہی خود اس کو کہہ دیا. کتنی بڑی بات ہے یہ! ایک بات سارے معبودان باطلہ کی حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اکیلا خالق و مالک، وہی اس دنیا کا چلانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کی پیدا کرنے والی جو کیپیسٹی ہے، جو اس کا پاور ہے، اس پاور میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا سورہ حج کی آیت کا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے. سورۃ المومنون کے اندر دو اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حاصل کرنے والوں کی صفات بتائے جو گارنٹیڈ کامیاب ہیں، جن کو جنت دے دی جائے گی. سورہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مومن. اب ہمیں کامیاب مومن بننا ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ زندگی بھر جو عبادت کر رہے ہیں وہ کامیاب مومن بننے کے لیے کر رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے یہ 7 کوالٹیز اگر اس صورت کے اعتبار سے ان کے اندر آ جائے تو وہ مومن ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا. کیا ہے؟ تفصیل ہے اس کے اندر. ایک ہے ایمان، ایمان نماز میں خشوع اور خضوع. تیسرا اعراض عن اللغو، یعنی بیکار کی چیزیں جو جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسی بیکار کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا لے اور زکوٰۃ کو ادا کریں. پاک دامنی، اپنی عفت اور عصمت کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کر لے، اپنی خواہشات کو غیروں سے جا کر کے پوری نہ کرے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے
اور چھठी چیز امانت داری کے ساتھ زندگی گزارے، چاہے معاملات میں ہو کسی اور اس میں ہو، امانت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور ساتویں چیز نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کی حفاظت کرے۔ کہا کہ یہ مومن تحقیق کے کامیاب ہو گئے۔ یہ 7 کام اگر ہم زندگی میں ایک یہ بنا لے اصول کہ ان 7 چیزوں سے میں جو ہے کراس نہیں کروں گا اپنا لمٹ، تو انشاءاللہ بالضرور اللہ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ چیزیں ہم اپنانے کی ضرورت ہے۔ مومن ماؤں کو، مومن بھائی اور بہنوں کو یہ پیغام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اپنے آپ کو اگر ہم مومن کہتے ہیں تو یہ 7 چیزیں ہو، ایمان ہو، نماز میں خشوع خضوع ہو، اعراض باللغو، لغو باتوں سے جو ہے چھٹکارا، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے اگر طاقت دی ہے پاک دامنی کا اختیار کر لیں، امانت داری اور نمازوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان کے مراحل بتائے۔ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ 7 مرحلے ہیں، 7 سٹیجز ہیں جس میں انسان پروسیس ہو کر کے اس دنیا میں آتا ہے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے 1450 سال پہلے، جب نہ سائنس تھی، نہ انسٹرومنٹ تھے، نہ یہ الٹرا ساؤنڈ تھے، نہ یہ 3D جو ہے تھے، MRIs تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اللہ اس وقت یہ 7 سٹیجز بتا رہا ہے۔ سائنس تو آج کہہ رہی ہے کہ اس سٹیج میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بس ہم آنکھیں کھل کے سنتے رہتے ہیں، ہاں ایسا ہوتا کیا؟ اللہ پہلے ہی بول دیا کیسا کیسا ہوتا، سب اللہ ہی نے بتا دیا۔ اور ان صحابہ کے ایمان پہ قربان جائیے جن کو یہ باتیں شاید ہماری طرح سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی، لیکن وہ اس پر ایمان لائے۔ ہمیں آج پریکٹیکلی طور پہ لیبورٹری میں سمجھ میں آ رہا ہے، موبائل فون میں سمجھ میں آ رہا ہے، بکس کے اندر اسٹڈی کر کے سمجھ میں آ رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کو نہیں مان رہے، پھر بھی اللہ کو ہم خالق نہیں مان رہے۔ کتنی بدبختی ہے ہماری، کتنا ہمارا جو ہے بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم آج ہر چیز کو ٹیکنالوجی کے بیسس پہ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ہر معاملے کو۔ جو چیزیں آپ کی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آئیں گی ان چیزوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ اب آکسیجن میں کتنے کیٹانو ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، وہ ہے، یہ ہے، بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو شاید مولوی ملا ہے صرف قرآن جانتے ہوں گے، آپ دنیا جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، آپ جو انجینئرنگ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ جو ہے 1450 سال پہلے ہی انسان کی تخلیق کے سٹیجز بتا رہا ہے کہ کیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کہ انسان پہلے مٹی تھا، انسان پہلے مٹی تھا، مٹی ہی سے اللہ نے اٹھایا نا آدم کو، مٹی ہی سے بنایا نا اللہ نے۔ دوسرا کہا کہ منی جو نطفہ ہے، اب جو انسانوں کی تخلیق چل رہی ہے آدم کے بعد سے قیامت تک جو چلے گی، وہ منی کا نطفہ اسپم ہے کہ جس کے ذریعے سے رحم مادر میں جب وہ جاتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب رحم مادر میں اسپم جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، چھوٹا سا ڈاٹ خون بنتا ہے، پھر وہاں سے وہ بنتے بنتے ڈاٹ سے کئی ڈاٹس بنتے، آپ دیکھ رہے ہوں گے آج سائنس بتا رہی ہے آپ کو 3D گرافکس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کے لوتھڑا جب بننا شروع ہوتا ہے اندر سے ہڈی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، اسٹرکچر بنتا ہے اس کا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس پہ گوشت چڑھنا چالو ہو جاتا ہے، گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد انسانی شکل اختیار کرتا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، اب وہ ایک حیات میں آ گیا، ایک سسٹم اس کا جو ہے اللہ نے بنا دیا، ایک شکل بنا دی۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اب انسان بننے کے بعد 9 ماہ کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، انسان بن کر کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ مر جاتا ہے، پھر دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، مر جاتا ہے پھر دوبارہ قیامت کے اٹھایا جائے گا۔ سوچ کر کے دیکھیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دنیا میں لانے کے لیے اتنا باریک سسٹم بنایا، دوسری مرتبہ دنیا میں لانے کے لیے اسے کوئی ضرورت ہے؟ اس سسٹم کی ضرورت ہے۔ بعض الموت کا جو انکار کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مٹی میں سڑ گئے، گل گئے، ہڈیاں چلے گئی، بم سے اڑ گئے، دھجیاں اڑ گئی، ملا ہی نہیں، باڈی نہیں ملی، کہیں سمندر میں بہ گئی، جل کر کے راکھ ہو گئی، فلاں ہو گئی، فلاں ہو گئی، جو بھی ہو گئے، جانور نے کھا لیا، سب کچھ ختم، پھر بھی اللہ اس پر قادر ہے، وہ دوبارہ لا کر کے پیدا کر دے گا۔ اللہ نے یہ بتایا، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 9 سٹیجز انسان کے بتائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی پاک ہے، اللہ نے ہماری آنکھوں کو جو ہے کھول دیا یہ بتا کر کے کہ انسان کی کتنی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی مختلف چیزوں میں تلاش کرنے کے بجائے بس انسان اپنی تخلیق کے پروسیس پر غور کرے، اس کو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔
اس کو رب کی خدائی سمجھ میں آ جائے گی، وہ اللہ سے جا ملے گا۔ اگر اس نے وہی نہیں سمجھا تو پھر مقصد زندگی نہیں سمجھ پائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد سورۃ النور شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں میں ایک سماج صالح معاشرہ کیسے ہو، اس کے اندر کیا سسٹم ہونا چاہیے، جہاں بے حیائی اور اسی طریقے سے بے پردگی یا ایسا ماحول کہ جہاں سے جو ہے ماحول تباہ ہو جائے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اسلامی ماحول کیسا ہو اس کی تعلیمات دی۔ اس کے بعد سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے 22 تک ایک مشہور واقعہ ہے جس کو واقعہ افک کے نام سے جانتے ہیں۔ واقعہ افک یعنی غزوہ بنی مستلق کے بعد سن 5 ہجری میں ایک جنگ ہوئی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ جب بھی جنگوں کو جاتے اپنی ازواج مطہرات میں قرآن اندازی کرتے، کس کو لے کے جانا ہے، جس کا نام آتا اسے لے کر کے جاتے۔ 9 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، آپ ان کو لے کر کے گئے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ کے نکاح کے بعد جب رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں، تو اس کے چند سال کے بعد 1 سال یا دوسرے سال ہی واقعہ پیش آیا، یعنی لگ بھگ پوری جوانی میں ابھی جو ہے مائی عائشہ جو ہے 9-10 سال کی عمر کی تھی۔ اب یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مائی عائشہ کی عمر اتنی کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ، کیونکہ دنیا کا سب سے جاہل آدمی ابو جہل، اس نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا مکہ کے اندر نبی کے اوپر۔ اگر آج کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ اس کے بات کی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جس ماحول میں جو چیزیں ہیں وہ اس ماحول کی ہے، وہ سسٹم ہے، نظام ہے۔ عرب کا آج بھی ماحول ہے کہ جہاں بچیاں 8-9 سال میں بالغ ہوتی ہیں، وہ ان کی طبیعت ہے، مزاج ہے۔ ہندوستان میں 16 سال 20 سال تک بھی نہیں نوجوان ہوتی ہیں، وہ نظام ہے اللہ رب العالمین کا، کھادگی اور اپنی جو ہے پرسنالٹی کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب کوئی اگر بچی 16-18 سال کے بعد بھی اگر بالغ نہ ہو تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے کیسا بالغ نہیں ہوئی، اعتراض کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے، الگ مسائل ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھی بالکل جو ہے بیکار ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کو لے کر کے ایشوز کیے جائے۔ بہرحال واقعی افق میں ہوا یہ کہ بنو مستلق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائی عائشہ گئی، جو ہودج اٹھانے والا جو چوکی ہوتی تھی جس میں مائی عائشہ بیٹھتی تھی، جس کو اٹھایا جاتا، پہلے زمانے میں دیکھتے تھے کہ دلہن کو اٹھانے کے لیے ایک ڈولی ہوتی تھی، بیچ میں اسکوائر ڈبہ ہوتا، 4 لوگ جو ہے بمبو پکڑ کر کے اٹھاتے، ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یہ معاملہ بنو مستلق جو ہوا، یہ پردے کی آیتیں نازل ہو گئی تھی، اسی لیے پردے کا حکم تھا، تو مائی عائشہ اس کے اندر بیٹھا کرتی تھی، پردے میں رہتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو آپ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی، تب تک قافلہ نکل گیا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ کہ مائی عائشہ بڑی دبلی پتلی تھی، وہ اندر بیٹھی بھی ہوں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو ہے اٹھانے کے بعد کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ لکڑی کا ہی بڑا وزن ہوتا تھا۔ تو لے لیے، آگے بڑھ گیا قافلہ۔ مائی عائشہ جب تک واپس آئی کہ دیکھتی ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے، سب جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، جب کبھی کوئی قافلہ جاتا تو پیچھے ایک صحابی کو لگا دیتے نگرانی کے لیے کہ ان کے جانے کے بعد آپ پیچھے سے آنا، پیچھے سے آنا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں دشمن تو نہیں آ رہا، اور دوسرا یہ دیکھنے کے لیے کہ قافلہ جانے کے بعد کوئی چیزیں بھول تو نہیں گیا، جانور ہے، قیمتی سامان ہے، کچھ بھی ان کا چھوٹ گیا ہو، تو یہ دیکھنے کے لیے۔ تو اس وقت ایک صحابی رسول ہے جن کے بارے میں ذکر آیا، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے ان کی ڈیوٹی تھی، وہ آتے تھے۔ انہوں نے ان کے بارے میں ایک بات آئی کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے پہلے انہوں نے مائی عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئے دور سے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو فوراً اونٹ سے اترے، دور سے ہی اونٹ لے کر کے آئے، مائی عائشہ کو بٹھایا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلتے ہوئے مدینہ پہنچے، چلتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ جب پہنچ گیا یہ قافلہ، وہاں افواہ اڑ گئی تھی کہ عائشہ غائب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب موقع مل گیا منافقوں کو، جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک ہوا چھوڑ دی، ایک جو ہے شوشہ چھوڑ دیا کہ دیکھو عائشہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب آئی صفوان بن معطل کے ساتھ تو اور اس بات کو ہوا مل گئی کہ دیکھو فلاں کے ساتھ آئے، نعوذ باللہ۔ یہ الزام لگا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات، ان کے عفت و عصمت پر جو ہے بات آ گئی۔ یہ بات حضرت عائشہ کو نہیں پتا، صحابہ میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی، ماحول گرم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، جو کہتے ہیں
माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा और 1 महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते रहे अल्लाह के हुक्म का। 1 महीना वक्त का नबी जिस पे वही उतरती है, वो कैसे आलिमुल गैब अगर होने का दावा आप कर रहे हैं, तो माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर लगा झूठा इल्जाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं कह दिया कि ये झूठा इल्जाम है? क्यों नहीं कह दिया पहले दिन ही जब ये बातें उठने लगी थी? 1 महीने तक सोच करके देखिए नबी का मामला क्या हुआ होगा कि आपकी बीवी पर इल्जाम लग गया है, वक्त का नबी है। अल्लाह अकबर, किन आजमाइशों से गुजरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू बकर सिद्दीक की बेटी है नौज बिल्लाह, तो उनका क्या हाल हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाद में आप देखें कि 1 महीने के बाद माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये खबर पहुंची, उनके घर तक ये बात पहुंची कि जो है आप पर इल्जाम लगा है। वो रो रो करके निढाल हो गई, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर चली गई, जा करके वहां पनाह ले ली, रोती रही, अल्लाह से जो है माफी मांगती रही, अल्लाह से जो है दुआएं करती रही, यहाँ तक कि तकरीबन 40 दिन के बाद सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर के 22 तक 11 आयतें माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी। तो एक बात मेरी माँ और बहनों से कि अगर औरत अल्लाह के लिए पाक दामनी और अल्लाह के लिए ईमान और तकवे को अपना ले, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी औरतों की मिसालें कायम की है। सूरह मरियम उतरी, हजरत मरियम की जो है पाक दामनी पर, जिसकी कोख से वो बच्चा जो बचपन में बात नहीं कर सकता, उमूमी तौर पर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बात करके कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दी है। अल्लाह अकबर, इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत अल्लाह ने माओ की। हजरत आयशा के लिए 11 आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी इस सूरत के अंदर। तो पता चला कि हमारी माँ और बहनों की इफ़्फ़त व इस्मत की इतनी कदर है अल्लाह के पास कि अगर वो अपने आप को पाक दामन रखें, अपने आप को बाहया रखें, तो अल्लाह का कलाम भी उनके लिए उतर सकता है। अल्लाह अकबर, जो उतरा माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए। ऐसे ईमान की जरूरत है, ऐसे अखलाक की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे इस बात पर, तो उस वक्त मामला ये हुआ कि इन मुनाफिकों की चीमी गोइयों में 3 सहाबा इकराम का भी नाम आ गया जो इनकी बातों में हाँ मिला लिए। उसमें से एक सहाबी है मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह तआला, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उनके खाला के बेटे, बाज ने कहा कि चाची के बेटे, चाचा के बेटे थे, गरीब थे, मोहताज थे। उनकी सारी परवरिश का, उनके घर के राशन पानी का इंतजाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला किया करते, उठाया करते। अब मामला हुआ, बेटी पे इल्जाम लगने वालों में वो है जिसका घर अबू बकर के जरिए चल रहा है। उस बेटी का बाप उसका घर चलाता है जिस पर उसने इल्जाम लगा दिया। अब दिल क्या बोलेगा? मैं और आप रहे तो पहले घर पहुंचते थे, बेटा हमारा खा के नमक हरामी कर रहा है, तो ये मामला होता ना हमारे पास। अफवाहों के हम शिकार बगैर तहकीक। ये एक नुक्ता याद रखें, जब कभी किसी के बारे में कोई अफवाह सुने, तहकीक के बगैर किसी पर हुक्म ना लगाएं, किसी की इज्जत को दागदार न करे जब तक कि आपके पास तहकीक ना हो। बिला तहकीक के आज बहुत मामले खराब है, हमारी रिश्तेदारियां, हमारी दोस्तियां, हमारे अच्छे अच्छे ताल्लुकात खराब है, सिर्फ अफवाह है। मैं सुना उन्होंने ऐसा कहते कते के चक्कर में पूरी जिंदगियां तबाह, पूरे खानदान तबाह है हमारे। आज बाप से बेटा बदजन, बेटे से बाप बदजन, भाई से भाई बदजन, एक अच्छा दोस्त से बदजन, एक बिजनेस पार्टनर एक दूसरे पार्टनर से बदजन, एक औरत से बदजन, सास से बहू बदजन, बहू से सास बदजन। ये मामला पूरे घरों को तबाह किया हुआ है। ये वाकया मुझे और आपको पैगाम देता है कि माई आयशा पर इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी किसी ने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी ने किस पर उंगली नहीं उठाई। किसी सहाबी की जुर्रत नहीं हुई कि माई आयशा की इज्जत को दागदार करे। लेकिन आ गए बेचारे, ये 3 सहाबी आ गए। लेकिन उसमें से मिस्ताह बिन असासा का मामला बड़ा हैरत अंगेज था। जब ये आयत नाजिल हुई इफ़्फ़त व इस्मत के सिलसिले में, इल्जाम हट गया, तो उस वक्त इन्होंने माफिया मांगी, इनको बतौर तहदीर 80 कोड़े मारे गए। और उसके बाद हुआ ये कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दिल दुख गया। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद से मैं मिस्ताह बिन असासा के घर कोई खैर खाही का मामला नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा, एक हुक्म नाजिल किया, क्या तुम भी नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी तकसीरों को माफ करे, तुम्हारे गुनाहों को माफ करे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुनाहों को माफ हो? तुम जैसा अल्लाह से चाहते हो कि तुम्हारे गुनाह माफ हो, ऐसे ही अल्लाह के बंदों को भी माफ कर दो। अबू बकर दौड़े दौड़े आए, आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, आज से जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मिस्ताह बिन असासा के घर की कफालत फिर मेरे हाथ में। अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر، قربان جائیے. کون کون سا باپ ہے جو یہ جگرا رکھے کہ اپنی بیٹی پر الزام لگانے والے کا گھر پھر سے چلانے کے لیے تیار ہو؟ آج معمولی باتوں سے ہم لوگ نہ جانے لوگوں کے کیسے کیسے معاملات ہم ختم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ پیغام اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا. اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا اور بھی تذکرہ کیا ہے. کامیاب مومن کی صفات بتائیں، اس کے بعد مخالفین رسول کا انجام بتایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد پھر جو ہے سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے اس پر بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے. صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمیں بدزن ہونے سے اللہ بچائے، اور ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط فرمائے. اللہ تعالی ہمیں توحید پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ جب تک زندہ رکھے عقید توحید پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور سوء خاتمہ سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.